اب دوسرا حکم بیان کیا جا رہا ہے، یہ ابتدائی حکم ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ پہلے اس حکم کو سمجھیے۔ کسی کا انتقال ہونے لگے اور اس کے پاس مال ہو تو اس آیت میں یہ فرض کیا گیا کہ وہ اپنے مال کے متعلق وصیت ضرور کرے اور یہ کہے کہ میرا اتنا مال میرے والدین کو دیا جائے، اتنا مال میری اولاد کو دیا جائے۔ پہلے یہ وصیت کرنا فرض تھا، لیکن پھر چوتھے پارے کے 13ویں رکوع میں جب وراثت کے مسائل بیان ہو گئے اور یہ بتا دیا گیا کہ والدین کا اتنا حصہ ہے، اولاد کا اتنا حصہ ہے، بیوی کا اتنا حصہ ہے، شوہر ہے تو شوہر کا اتنا حصہ ہے، بھائی بہن ہیں تو ان کا کس صورت میں حصہ ہے اور کس صورت میں حصہ نہیں ہے، سب کے جب حصے بتا دیے گئے تو اب کوئی وصیت کرے یا نہ کرے، ہر صورت میں وہ اگر انتقال کر جائے گا تو جو شریعت کے قوانین ہیں اس کے مطابق جائیداد تقسیم کر دی جائے گی۔ اب وصیت کا کرنا فرض نہیں ہے، ایک تو یہ فرق یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ پہلے یہ تھا کہ وصیت کرے تو اپنی مرضی سے جس کو جو حصہ دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن اب شریعت نے حصے مقرر کر دیے۔ اب اگر وصیت کرے گا تو وہ انہی حصوں کی کرے گا۔ مثلا شوہر ہے، مرد ہے اور اس کی اولاد بھی ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ میں اس مرض میں، اس بیماری میں بچوں گا نہیں، تو اس نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوہ کو میری جائیداد میں سے 8واں حصہ دے دیجیے گا، تو شریعت میں بھی بیوہ کا کتنا ہے؟ 8واں حصہ ہے، یعنی 12.5% بیوہ کو دیا جاتا ہے جبکہ اولاد موجود ہو۔ لیکن اگر اس نے یہ وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری بیوہ کو 15% حصہ دے دیجیے گا، تو ہم اس کی وصیت پر کتنا عمل کریں گے؟ جو شریعت کا قاعدہ ہے 12.5، اس سے زیادہ بیوہ کو نہیں دے سکتے۔ لا وصیت للوارث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وارث کے لیے وصیت قابل قبول نہیں ہے۔ جو حصہ اللہ نے مقرر کیا اس سے کم یا زیادہ مرنے والا وصیت کے ذریعے نہیں کر سکتا۔ ہاں، شریعت کی روح سے جسے حصہ نہیں ملنا، اگر مرنے والا اس کے لیے وصیت کر دے کہ بھئی میرے فلاں رشتے کے ایک ماموں ہیں انہیں اتنا حصہ دے دینا، یہ میرا فلاں دوست ہے اسے اتنا حصہ دے دینا، تو فرمایا اس کی وصیت 33% تہائی مال تک جاری ہوگی۔ 3 کروڑ روپے ہیں اور اس نے کہا کہ مسجد میں 1 کروڑ روپے دے دینا، تو 3 کروڑ کا تہائی کیا ہوا؟ 1 کروڑ۔ تو اس کے مرنے پر مسجد میں 1 کروڑ دے دیں گے، وہ 2 کروڑ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو 3 کروڑ میں سے 1.5 کروڑ تم مسجد میں دے دینا، تو صرف 1 کروڑ دیں گے، اور اس نے جو 1.5 کروڑ کی وصیت کی ہے، آدھا کروڑ اس نے زائد وصیت کی ہے جو شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو وصیت کے لیے 2 شرطیں یاد رکھیں، ایک تو ورثہ کے لیے وصیت قابل قبول نہیں ہے، دوسری بات جو وارث نہیں ہے ان کے لیے وصیت کی جائے تو قاعدہ یہ ہے کہ 33.33%، 3 کروڑ ہیں تو 1 کروڑ، 3 لاکھ ہیں تو 1 لاکھ، تہائی جائیداد تک وصیت جاری ہوگی۔ اس سے زائد اگر وصیت کرے گا تو تہائی مال وصیت میں دیں گے اور باقی 2 تہائی 66.67%، یعنی 3 کروڑ میں سے 2 کروڑ ہم ورثہ میں تقسیم کریں گے اور اس کی وصیت پر عمل صرف 1 کروڑ میں کریں گے، 1 تہائی میں کریں گے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے گا۔ اب آیت کریمہ کو سماعت کیجیے۔ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا، اذا جب حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، ان ترک خیرا، اور اس نے مال بھی چھوڑا ہو، الوصیت، اس پر وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے پرہیزگاروں پر۔ یہ آیت کا حکم اب منسوخ ہو گیا، اب وصیت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، شریعت نے حصے مقرر کر دیے، اور اگر کوئی اب وصیت کرتا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی وصیت قابل قبول ہوگی۔ فمن بدلہ، اور جس نے تبدیل کر دی وصیت، بعد ما سمعہ، سننے کے بعد، کسی مرنے والے نے وصیت کی، اس کے بعد ایک ہی آدمی بیٹھا تھا یا 2 آدمی بیٹھے تھے اور انہوں نے باہر جا کر جھوٹ بولا کہ جی ہمیں تو یہ وصیت کی ہے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو مرنے والا پریشان نہ ہو، اس پر یہ گناہ نہیں
اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو وصیت کو تبدیل کر دیں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا، علم والا ہے۔ اب یہ سوال ہے، اگر ہم کسی مرنے والے کے پاس بیٹھے ہوں اور وہ وصیت کرے اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ وصیت تو شریعت کے خلاف ہے، اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اگر باہر جا کر ان کے ورثاء کو یہ بتاؤں گا کہ فلاں مرنے والے نے یہ وصیت کی ہے، تو آج کل لوگوں کی نیچر آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ لوگوں کی نیچر یہ ہے کہ ان کے سامنے قرآن اور حدیث رکھا جائے اور کہا جائے فلاں کو اتنا مال ملے گا، تو وہ قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور کسی کا وصیت نامہ دکھا دیں کہ جی وصیت اس نے کی ہے، تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں، وصیت کو مان لیتے ہیں، جی مرنے والے نے وصیت کی ہے۔ تو اب اسے یہ محسوس ہو کہ مرنے والے نے غلط وصیت کی ہے، اور میں بتاؤں گا تو قرآن و حدیث کے قوانین کے مقابلے میں مرنے والے کی وصیت کو فوقیت دیں گے، تو قرآن نے اس کا حل بیان کیا، فمن خاف من موص جنفا او اثما، جو یہ خوف کرے کہ وصیت کرنے والے نے ظلم کی وصیت کی ہے یا گناہ کی وصیت کی ہے، فاصلح بینہم، تو وہ لوگوں کے درمیان صلح کروا دے، یعنی وصیت کو چینج کر کے شریعت کے مطابق کر دے، اور یہ نہ کہے مجھے یہ کہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا جو مال ہے وہ شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، وصیت چینج کی ہے لیکن مقصد اچھا ہے اس لیے کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ آپ ایک مشورہ سماعت کر لیجئے کہ آج کل لوگ وصیت نامے کو بہت فوقیت دیتے ہیں، اور وصیت نامہ مل جائے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، تو جن کے پاس مال ہے وہ کسی صحیح مفتی کے پاس جائیں اور یہ پوچھیں کہ میرے ورثاء کو شریعت کے مطابق اگر میں مر جاؤں، زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اگر میں مر جاؤں تو شریعت کے مطابق میرے ورثاء کو کس کو کتنا فیصد حصہ ملے گا۔ وہ مفتی کی مدد سے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ یہ دیکھ لیں کہ بیٹے کو کتنا فیصد ملنا ہے، بیوی کو کتنا فیصد ملنا ہے، بیٹی کو کتنا فیصد ملنا ہے، اور وہ فیصد کا تعین کروا کر ایک وصیت نامہ تیار کریں اور اس کی کاپی ہر ایک اپنے ورثاء کو دے دیں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، فیصد کا تعین ہو گیا کہ میری جو جائیداد ہے اس میں سے 12.5% اگر میں مر جاؤں تو اس کو ملے گا، 5% اس کو ملے گا، جو فیصد بنتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر موت واقع ہو گئی اور کسی کی زندگی کوئی بھروسہ نہیں، بزرگان دین کا معمول تو یہ تھا کہ روزانہ جب بھی سوتے تو اپنے تکیے کے نیچے وصیت نامہ رکھ کر سوتے، ہو سکتا ہے زندگی کی آخری رات ہو، تو وصیت نامہ جو تحریر کیا گیا شریعت کے مطابق ہے، لیکن لکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ انتقال کے بعد بیٹوں میں اور بیٹیوں میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی ذلیل دولت آپس میں نفرتیں پیدا کر دیتی ہے۔ جب باپ نے وصیت ہی کر دی ہے، فیصد کا تعین کر دیا ہے، اور اگر پھر بھی وہ تقسیم نہیں کریں گے تو لوگ لان تان کریں گے، لوگ انہیں برا کہیں گے، اور وہ سب کو وصیت نامہ اپنے سگنیچر کے ساتھ زندگی میں سب کو بلا کر دے چکا ہے، اور یہ بھی لکھ دے اس کے اندر وصیت نامے میں، اس کے ساتھ مفتی کا فتویٰ بھی منسلک کر دے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ آج کل لوگ شریعت کو فوقیت نہیں دیتے، وصیت نامے کو فوقیت دیتے ہیں، ورنہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جو وصیت ہوگی وہ وصیت شریعت کے عین مطابق ہوگی۔ ہاں، ایک مشورہ میں آپ کو یہ ضرور دوں گا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں اپنے ورثاء سے یہ امید بہت کم ہوتی ہے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا مال مسجد میں دیں گے، مدرسے میں دیں گے، اللہ کی راہ میں دیں گے، کیونکہ مال کی لالچ ہر ایک کو ہوتی ہے۔ جب شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ 1/3 مال تک وصیت کرنے کی اجازت ہے، تو آدمی 2/3 میں تقسیم کر دے ورثاء کے لیے، اور 1/3 اللہ کی راہ کے لیے وہ وصیت نامے میں لکھ دے کہ مرنے کے بعد وہ 1/3 اللہ کی راہ میں دیا جائے، ہو سکتا ہے یہی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ مثلا اگر اس کے پاس 3 کروڑ روپے ہیں تو وہ یہ وصیت کر دے کہ 2 کروڑ میں سے ورثاء میں تقسیم اس طرح ہوگا، اور 1 کروڑ میرے اللہ کے دین کے فروغ کے لیے اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، مسجد بنانے کے لیے، نیک کاموں میں 1 کروڑ خرچ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ یاد رکھیں زندگی میں جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے خرچ کر لیا، جو پہن لیا، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا،
ورنہ تو آنکھ بند ہو جائے گی تو یہ مال ہمارا نہیں رہے گا، ورثہ کا ہو جائے گا۔